ترک صدر رجب طیب اردوان سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ ترک میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات انقرہ میں ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکی کے نائب صدر جودت یلماز، چیف آف سٹاف سلچوک اوغلو بھی اور ترک انٹیلیجنس ڈائریکٹر ابراہیم کالن بھی موجود تھے۔ پاک ترک دفاعی تعاون، دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ دورے پر ترکی میں موجود ہیں۔ امریکا کے ایران پر مسلسل تیسرے روز بھی حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں فوجی اہداف پر فضائی کارروائیاں مکمل کر لی گئیں۔ 5 گھنٹے جاری رہنے والے آپریشن کے دوران بوشہر، چابہار، جاسک، کنارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی ساحلی دفاعی نظام، میزائل، ڈرون تنصیبات اور بحری عسکری صلاحیتوں پر درست نشانے والے ہتھیار استعمال کیے۔ ایران کی تجارتی بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت مزید کمزور کر دی۔ اس وقت 50,000 سے زائد امریکی فوجی مشرق وسطیٰ میں تعینات ہیں۔ امریکی افواج ہر ممکن کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران جنگ میں پہلی بار سمندری ڈرونز کا استعمال، امریکی سینٹرل کمانڈ نے ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کا آپریشن نصر 2، بحرین اور کویت میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحری دستوں نے بحرین کی جفیر بیس پر میزائل اور ڈرون داغے، اسلحے کے گوداموں، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر اور امریکی افواج کے زیر استعمال عمارت کو نشانہ بنایا۔ ایرانی بحری اور میزائل فورسز نے بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جس کے نتیجے میں ایندھن کے ٹینکوں میں آگ لگ گئی۔ پیٹریاٹ ریڈار سسٹم، 5th فلیٹ کا ایئر کنٹرول ریڈار اور سیرم ارلی وارننگ ریڈار سسٹم تباہ کر دیا۔ حملے میں سمندری ڈرونز کو کنٹرول کرنے والا مرکز بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ بحرین کا ایرانی حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ، کویت میں امریکی فوجی اہداف اور بحری جہاز پر حملے، امریکی پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام، ایندھن کے ذخائر، واچ ٹاور، اسلحہ ڈیپو اور مواصلاتی نظام کو نشانہ بنایا۔ ایران کا آبنائے ہرمز میں متحدہ عرب امارات کے 2 کمرشل آئل ٹینکرز پر حملہ۔ متحدہ عرب امارات وزارت دفاع کے مطابق عمانی سمندر حدود میں ہرمز کے جنوبی راستے پر ممباسا اور باہیا نامی ٹینکرز پر 2 ایرانی کروز میزائل داغے گئے۔ ممباسا ٹینکر کے بھارتی عملے کا 1 رکن ہلاک، 6 انڈین اور 2 یوکرینی شہریوں سمیت 8 زخمی۔ اماراتی وزارت خارجہ نے ایرانی حملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آبنائے ہرمز میں خلاف ورزی پر 2 سپر آئل ٹینکرز کو ناکارہ بنایا۔ ٹینکرز نے وارننگ کو نظر انداز کیا، نیویگیشن سسٹمز بند کر کے بارودی سرنگوں کے راستے سے گزرنے کی کوشش کی۔ اردن کے عوام امریکی اڈوں کے خاتمے کا مطالبہ کریں، اس سے فلسطینیوں کی مدد اور خطے میں امن ہوگا۔ امریکی صدر کا آبنائے ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان، ایرانی جہازوں پر پابندی ہوگی۔ دیگر ممالک کے کارگو جہازوں سے 20% فیس وصول کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا آبنائے ہرمز کھلی ہے اور مستقبل میں بھی کھلی رہے گی۔ ناکہ بندی صرف ایرانی بحری جہازوں اور ان کے گاہکوں کے لیے ہوگی۔ ایران کے علاوہ دیگر ممالک کو آبی گزرگاہ آزادانہ استعمال کی مکمل اجازت ہوگی۔ ناکہ بندی اور نئے طریقہ کار کا عمل فوری شروع کیا جائے گا۔ امریکہ آبنائے ہرمز کا محافظ بنے گا، اس حیثیت سے ہرمز میں سلامتی اور تحفظ کی فراہمی کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کا سعودی عرب کے ہوائی اڈے پر حملے کا دعویٰ۔ حوثیوں کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا سعودی عرب کے ابہا ہوائی اڈے کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ کارروائی صنع ایئرپورٹ پر سعودی حملے کے جواب میں کی گئی۔ سعودی اتحادی فورس کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے کہا حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی جانب سے میزائل فائر کیے گئے، ملکی فضائی دفاع نظام نے میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے حملوں کی مذمت۔ کراچی رینجرز کیمپ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر سمیت پورا سہولت کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے ٹریننگ کیمپ میں حملے کی تیاری اور بیان ریکارڈ کرانے کی ویڈیوز برآمد۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی نیوز کانفرنس، کہا رینجرز کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا، 3 دہشت گرد افغانی اور 1 کا تعلق باجوڑ سے تھا۔ ہینڈلر افغان سرزمین سے ہدایات دے رہے تھے۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان بہادر نے کہا 4 دہشت گردوں کو تربیت، اسلحہ اور بارود افغانستان میں فراہم کیا گیا۔
گرفتار زخمی دہشت گرد عثمان نے اعتراف کیا، مختلف کیمپس پر تربیت دی گئی۔ دہشت گردوں میں جانان، ہادی، عمر اور عثمان شامل تھے۔ قاری بشیر کے ساتھ 13 سہولت کار شامل تھے۔ جانان خودکش حملہ آور تھا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے کہا، حملے کے پیچھے کراچی کے امن کو سبوتاژ کرنا تھا۔ لاجسٹک سپورٹ اور ہتھیار افغانستان سے آئے تھے۔ راولاکوٹ میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں کا سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر حملہ، رینجرز کا ایک اہلکار شہید، دوسرا زخمی۔ متیال میرا بس ٹرمینل کے قریب شہری آبادی پر فائرنگ، مسلح جتھوں نے پولیس کو آٹومیٹک ہتھیاروں اور گولہ بارود سے نشانہ بنایا۔ پولیس کی مدد کے لیے رینجرز کی نفری بھی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے موقع پر پہنچ گئی۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھے نے جدید ہتھیاروں سے سیدھی فائرنگ کی۔ سیکرٹری داخلہ آزاد کشمیر چودھری گفتار حسین کا کہنا ہے، کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مقصد پاکستان مخالف بیانیہ بنانا ہے۔ سیکرٹری ایجوکیشن قاضی عنایت بولے، معصوم طلباء اور طالبات کو احتجاجی سرگرمیوں کا حصہ بنانا قابل مذمت ہے۔ حکومتی وزراء کی مولانا فضل الرحمان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سخت تنقید۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا، مولانا فضل الرحمان نے قوم کا دل دکھایا، پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ خواجہ آصف نے سربراہ JUIF کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا، فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ اور شہداء کے خاندانوں کی دل آزاری ہے۔ قربانی کو تنخواہ کا نتیجہ قرار دینا اخلاقی بے حسی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا، شہادت کا راز ہم دنیا دار تنخواہ داروں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، فوجی جوانوں کی بے مثال قربانی کو محض تنخواہ کا معاوضہ قرار دینا ناانصافی ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا، شہداء کے لہو سے لکھی گئی تاریخ کسی سیاسی بیان، طنز یا تمسخر سے نہیں مٹ سکتی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، جمہوریت میں اختلاف رائے کا سب کو حق ہے، شہداء کے خلاف ہرزہ سرائی قومی یکجہتی کے مفاد میں نہیں۔ فضل الرحمان نے پوری تاریخ اسلام کے شہداء کی تصحیح کی، مولانا کے بیٹوں کو 1-1 کروڑ روپے دیتا ہوں، بارڈر پر جا کر لڑیں۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان کا سخت رد عمل، کہا، تنخواہ سیاستدان، ڈاکٹر اور دیگر تمام پیشہ ور افراد بھی لیتے ہیں۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت کی جانب سے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ IPP نے سربراہ JUI کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا، افواج پاکستان اور شہداء کی قربانیوں پر تنقید قومی وحدت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تمام سیاسی قوتوں کو چاہیے قومی مفاد کو ذاتی اور سیاسی مفادات پر مقدم رکھیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولی، فوجی جوان روز ہماری حفاظت کی خاطر جانوں کے نذرانے دیتے ہیں، ان کی قربانیوں کو پیسے میں تولنا بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کے وزیر برائے امور خواتین اور سوشل ویلفیئر زاہد حسین کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم کی جانب سے اسلام آباد میں 9ویں OIC وزارتی کانفرنس میں شرکت کے لیے آمد پر بنگلہ دیشی وزیر کا خیر مقدم۔ اسحاق ڈار نے کانفرنس میں بنگلہ دیش کی شرکت کو سراہا اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں تجارت، تعلیم، سماجی بہبود اور عوامی رابطوں کے فروغ پر تبادلہ خیال۔